یہ آج بدتمیزی.com میں کون کون سی بدتمیزی ہے جی؟ یار آرام سے پوچھو، تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسے میں تمہاری بدتمیزیاں بتانے لگا ہوں. او بھائی میں معاشرتی بدتمیزیاں بتانے لگا ہوں. یہ میرا خیال ہے بندہ چاہتا ہے کہ کسی شو میں جھگڑا شروع ہو جائے اور شو بھی ہی رہ جائے. تو جھگڑا کر کے یار تم یہ شوق پورا کر لو ایک دفعہ. نہیں سر، میں ویسے پوچھ رہا ہوں کہ آج کون کون سی بدتمیزی ہے. ہاں اس طرح بات کیا کرو مجھ سے. جی جی، کون کون سی ہے؟ ہاں ہم آج کی پہلی بدتمیزی یہ ہے کہ جب ہم گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی کے اندر سارا جو کچرا ہوتا ہے وہ ہم کبھی یہ زحمت گوارا نہیں کرتے کہ گاڑی کے اندر ہی کچھ دیر رہنے دیا جائے، شاپنگ بیگ میں ڈال دیا جائے اور جب ہم جہاں پہنچنا ہو وہاں پہنچ کر کسی ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے. بلکہ ہم کرتے یہ ہیں دوران سفر ہی چپس کے خالی پیکٹ، مشروبات کی خالی بوتلیں یوں دونوں طرف پھینکتے چلے جاتے ہیں اور ساری گندگی پھیلاتے چلے جاتے ہیں. کئی بندوں کو تو میں نے دیکھا ہے کیلا کھا کے نا تو چھلکا ہاتھ باہر نکال کے بڑا گھما کے پھینکتے ہیں. کتنی دور جاتا ہے. اور اس میں زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ واقعی کہیں دوسری جگہ پہ کھڑے ہو کے شاید ہمیں گندگی پھیلاتے ہوئے تھوڑا سا احساس ہوتا ہے، لیکن گاڑی کے اندر جب ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمیں بالکل احساس نہیں ہوتا. بندے کو پتا ہوتا ہے باہر پھینک کے ہم نے تو آگے نکل جانا ہے، ہمیں کون سا کوئی دیکھ رہا ہے. آگے نکل جانا. کئی ملکوں میں تو سگریٹ نہیں آپ پھینک سکتے بجھا کے. سخت سزا ہے اس بات پہ. بالکل ہے. ہم بہت اطمینان سے گاڑی ذرا آہستہ کرتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں اور پان کی پیک سے سڑک کو گلنار کر دیتے ہیں. اور وہ سڑک کے درمیان ایسے لگتا ہے کہ کوکڑا لال کر گیا. کتنا عجیب لگتا ہے. عزیز صاحب آپ کو پتہ ہے سنگاپور میں آپ چوئنگم کھا کے باہر نہیں پھینک سکتے. کیوں جی؟ اندر لگا لیتے سڑک میں پھینکنا بدتمیزی ہوتی ہے عزیز صاحب. اچھا، میں تو ویسے ہی نہیں چنگم کھاتا، وہ چنگم کے ساتھ پٹاخے مارنا بھی مجھے بدتمیزی لگتا ہے. ہاں وہ بدتمیزی ہوتی ہے. مجھے تو بہت برا لگتا ہے. میں تو ایک دفعہ فلم دیکھ رہا تھا، میرے ساتھ جو بیٹھا ہوا تھا نا وہ آدھے منٹ کے بعد چنگم کے ساتھ پٹاخہ مار دے، میں ڈر جاؤں. یا اللہ خیر، یا اللہ خیر. مجھے جب پتا چلا نا یہ پٹاخے سلطان رائنی یہ بندہ مار رہا ہے تو میں نے اس کے کندھا پکڑ کے کہا، میں نے کہا بھائی جی پکا پینچر لگواؤ. اچھا جی، اگلی بدتمیزی کا تعلق جو ہے وہ شادیوں سے ہے. شادی بیاہوں میں بن بلائے مہمان پہنچ جاتے ہیں، پر جب 10-15 عزیزی جیسے لوگ پہنچ جائیں تو اب اس بیچارے کی حالت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیا ہوگا. اور یہ بڑے کھوچل ہوتے ہیں جو چوری کھانا کھانے جاتے ہیں. تم سے بہتر کون جانتا ہے بات. یار ایک منٹ ٹھہر بھی جاؤ، تم نے تو مجھے چاچا کہیں سمجھ لیا. اسی طرح ایک میرا دوست بات سناتا ہے، وہ چلے گئے کہیں چوری کھانا کھانے. اسی طرح بن بلائے لو جناب اندر وہ گھس گئے، کھانا شروع ہوا تھا. وہ کسی بندے کو شک پڑا، اس نے کہا بھائی جی آپ کو نہیں پہچانا، آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں جی ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں. انہوں نے لا جتیاں لی. انہوں نے کہا کون سے لڑکی والے؟ ہمارے دادے کا چلیسواں ہو رہا ہے یہاں پہ. بہت بری بات ہے. ویسے کسی نے بیچارے نے کو بندوبست کیا ہوا، اس وقت اس کی عزت بزتی کا مسئلہ بنا ہوتا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. پھر جان کیسے چھوٹی تمہاری؟ یار تم نے بائی نہیں آنا. ایک اور بدتمیزی ہم یہ کرتے ہیں کہ دفاتر میں، ہسپتالوں میں، حتیٰ کہ گھروں میں ہم بغیر دروازے پر دستک دیے کھڑک کرتے اندر داخل ہو جاتے ہیں. یار یہ بدتمیزی تو مجھے اتنی یار لگتی ہے، میرا دل کرتا ہے جو بغیر ناک کے اندر آیا نا واپس اس کے نک پہ بوا مار. بالکل. اور کئی بندے کیا کرتے ہیں دروازہ کھول کے نا، او ہو یار دروازہ تو بند کر لیا کرو. اور بے وقوفا بند ہی تھا، تم نے کھولا ہے. ہاں ناک کیے بغیر کھولا ہے. اور ہسپتالوں میں میں نے دیکھا ہے اب مریض یا مریضہ کس حالت میں ہے اور وہ آ کے یوں کھول کے سارے دروازے چیک کرتے رہتے ہیں، کھول کھول کے دیکھتے رہتے ہیں. اچھا ہاسپٹلز میں تو ان کا اپنا سٹاف ہی یہ کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، ناک کیے بغیر ہی اندر آ جائیں گے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ نرس ہے، چاہے کوئی بھی ایکس وائی زی ہے. سٹاف کو نہیں کچھ کہتے، بندہ کسی وقت اللہ نہ کرے بیمار ہی ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے، لیکن یہ ہم ان کی سٹاف کو بھی نوک کرنا چاہیے. اور دیکھیں اس میں ایسی بات نہیں ہے، حدیث میں ہے کہ دروازے پر دستک دے کر پھر اندر جاؤ. بالکل. لو یہ تو پھر گناہ بھی ہو گیا. بالکل. اچھا اگلی بدتمیزی یہ ہے کہ حکومت نے عوام کے لیے غلطی سے کہیں کہیں بس سٹاپس بنا رکھے ہیں. اب یہ بس سٹاپس کا استعمال اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہاں پر مسافروں کی بجائے لوگ چوپال سجا کے بیٹھے رہتے ہیں، گپے مار رہے ہوتے ہیں، کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. اسی محلے کے لوگ باہر نکل کے بینچ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. لمبی. اور جو مسافر ہیں بیچارے وہ باہر دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں. بالکل صحیح ہے.
बुजुर्ग हैं जिनको बैठना चाहिए, आराम से इंतजार करना चाहिए अपनी बस का, वो भी खड़े पे होते हैं। यार मैंने तो कई दफा देखा कि भुजी दाल वाला भी बेंच पे बैठा अपनी दाल रख के बेच रहा होता है। बिल्कुल, बास जगह पे तो ये सूरत हाल है कि उन्होंने छोटी छोटी दुकानें लगा रखी हैं वहां पे। अच्छा, इससे मिलती जुलती बात में ये इंग्लैंड में भी होती है, उधर वो टेलीफोन बूथ बने होते हैं ना। बोथ नहीं है जीजी साहब, बूथ। क्या वैसे अगले के बूथ पे नहीं कह देते? बूथ नहीं, वो बूथा होता है जीजी साहब। बूथा वो साइज पे डिपेंड करता है। कल करो वो समझेगा जाहिल आदमी है। ये जो टेलीफोन बूथ बने होते हैं ना जी इंग्लैंड में, उसके अंदर कई नशई सोए होते हैं। वो जो टेलीफोन करते हैं, आता है बेचारा, दरवाजा खोलता है, नशई अद्धा बाहर आ जाता है। मेरे मालका से हाय हाय हाय। नहीं, ये नशई तो यहाँ पे भी बस स्टॉप्स के बेंचों पे सोए होते हैं। पूरा पूरा बेंच मल के। हाँ, और उन नशइयों को उठाए ना तो वो आगे से पुट्ठा ही बोलते हैं, क्या कम करे, मैंने हैदराबाद की टिकट ली हुई है, मत मारी हुई है, तुम्हारी खाने वाली जी गाड़ी लग गए हैं। यार ये चल नहीं रही, रेलगाड़ी पंचर हुई हुई है। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। भाई जी जरा देखना, ये बंदा चंडी हिला रहा है, ये चंडी करा रहा है।